أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اچھی نیتیں بھی کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے ثواب کرنے کو کمانے کے لیے انشاءاللہ ہم اول تا آخر شرکت کریں گے. اللہ عز و جل کا سب سے بڑی نعمت کون سی سب سے بڑی نعمت ہے؟ پیارا کا صدقہ. اس کا چرچا کرنے کے لیے انشاءاللہ جشن میلاد میں ہم تشریف فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ بچوں تو بھی جب جب نعت پاک پڑھی جائے گی تو آپ بھی خوشی کا اظہار کریں. کیوں؟ کہتے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. Its meaning is that everybody is happy on the arrival of Rabiul Awwal, the month of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, except one. Who was that? That is Iblis, that Shaitan. So we gonna rejoice in Salah. Sarkar ki amad, Sarkar ki amad, Salar ki amad, Hazur ki amad, Nur ki amad. Emotional and saath shamil hai. Hazur ki amad, Nur ki amad, Makki ki amad, Madni ki amad, Taha ki amad, Yasin ki amad, Dilbar ki amad, Allah ki aakhri nabi ki amad. صلوا على الحبيب صلى الله عليه يا رسول الله.
ولادت کی منائیں گے خوشی ہم حشر جشن ولادت کی منائیں گے سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو کوئی جس کماتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے جو کوئی جس کماتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے نبی کے گیت گانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد دلدار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ
جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے حسین جیسے اچھا ہمارا نبی ہے حسین جیسے اچھا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے آنچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے آنچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے حسین جیسے اونچا ہمارا سمجھیے جسے ہے حسین جیسے اونچا ہمارا نبی سارے جیسے اونچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھے تقدیر کے ہے غمزدوں کو رضا مجھے تقدیر کے ہے اور بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی بڑے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ مجھ میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا میٹھا میٹھا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد تعالیٰ کی آمد طه کی آمد حسی کی آمد حضور کی آمد انصار کی آمد یا رسول اللہ یا
ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیت اقصی بائے کعبہ پر مکان آمنہ بیت اقصی بائے کعبہ پر مکان آمنہ نسب پر جب ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا تیمر کی آمد مرحبا حسن کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا تیمر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آنے جانا کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ مجھ میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا سونا سونا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا انفال کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنی امتی کرتے ہوئے پیدا ہوئے اپنی امتی کرتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ برچا الصلاۃ والسلام رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ مجھ میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو پیارا پیارا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا میٹھا میٹھا نبی کا جھنڈا بولو کر کر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا نسی کی آمد مرحبا کے پھول کی آمد مرحبا کے لال کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا جنور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اسلام بھائی دروازے میں آگے آگے چلا قریب تشریف لے گئے جوان والے سے شروع ہونے سے پہلے تھوڑے تھوڑے آگے صرف ہے مسلمان بھائی کے لیے آگے سریدنا بھی یہ بھی اس کے حقوق میں سے انشاءاللہ سوال ہوگا آگے تشریف لے
انشاءاللہ بھی چند لمحوں بعد ہمارے استاد محترم جو ہمارے جامعۃ المدینہ کیا ہے؟ It's like Islamic University where Alam produce 6-year Alam course. یہ ہمارے استاد صاحب استاد شاہد رضا مدری, he is the principal of Jamiat al-Madinah Platform. Alhamdulillah, we are lucky today. We were to listen to this bayan. Inshallah, pay attention. Inshallah, you will find it very beneficial and lot of knowledge, inshallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل بھی ہے، اور اسی طرح قرب مصطفیٰ حاصل کرنے کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوئی اور ریاضت، کوئی اور عبادت، کوئی اور تسبیح، کوئی اور ذکر، کوئی اور خیر کا کام رب کا اتنا قرب نہیں عطا کرتا جتنا قرب سجدہ عطا کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اقرب، سب سے زیادہ بندہ مومن اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ ایسے بندہ مومن اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان کی ذات پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہر مومن کو یہی تو قرب چاہیے، ہر مومن چاہتا ہے اسے قرب خدا بھی ملے، قرب مصطفیٰ بھی ملے۔ قرب خدا چاہیے تو سجدوں کی عادت ڈالیے، اور قرب مصطفیٰ چاہیے تو درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے سجدے کرنے اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں، سبحان اللہ، اور یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ آج 12ویں رات ہے سبحان اللہ، ماہ ربیع الاول کی 12th night. And alhamdulillah azza wa jalla, we are celebrating, we are commemorating the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سبحان اللہ. So this is honor for us, this is saadat for us. اس وقت ہم we're sitting in the house of Allah azza wa jalla and we're remembering, we're doing the zikr of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. سبحان اللہ. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے آقا کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ. اور یہ رات کتنی عظیم ہے، یہ رات دس نائٹ 12ویں کتنی عظیم رات ہے، یعنی جس رات کی صبح میں جا کر
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برت ہوئی اسی رات میں بھی 12 ربیع الاول. یہ کتنی عظیم رات ہے. آپ لیلۃ القدر تو سنتے کہ لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے اور اس کی بڑی ویلیو ہے, بہت امپورٹنس ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر is better than thousands of months. اور وہ بھی علماء نے فرمایا یہ 1000 جو ہے نا یہ صرف بتانے کے لیے 1000 یہ نہیں کہ 1000. جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں نا you say millionaire. So it does not mean that he owns just 1 million. So it means he is owning many millions. You say millionaire, billionaire. ٹھیک ہے, وہ لاکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ ہے اس کے پاس. اسی طرح یہاں فرمایا کہ خیر من الف شہر ہے. تو لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس سے یہ مراد نہیں کہ 1000 مہینے سے, میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور لیلۃ القدر جو ہے وہ کئی ہزار مہینوں سے بہتر ہے. لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو جمعرات کی رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. جمعرات کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے. یعنی وہ لیلۃ القدر جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اس سے جمعرات کی رات وہ بہتر ہے. کہتے ہیں کس لیے؟ یعنی جو جمعرات کی رات ہے وہ کیوں بہتر ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں نور مصطفیٰ جو ہے وہ اپنے والد محترم کے ہاں سے والدہ محترمہ کے ہاں منتقل ہوا. اس وجہ سے جمعرات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. یعنی نور مصطفیٰ منتقل ہوا, اس وجہ سے جمعرات لیلۃ القدر سے بھی افضل. تو جس رات میں نور مصطفیٰ باپ کے ہاں سے والدہ کے ہاں منتقل ہو وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل. تو جس رات میں آقا کونین کی ولادت ہو فرماتے ہیں یقیناً وہ جمعہ رات سے بھی افضل ترین رات ہے ساری راتوں سے پڑھ کر. اس میں تو خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جو بشری انداز سے آپ کی ولادت ہے وہی تو ساری راتوں سے بڑھ کر یہ افضل ترین رات ہے. اور پھر علماء نے فرمایا جمعے کا دن جو ہے وہ کتنا عظیم ہے اور اس کی فضیلت کس لیے کہ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا اور جمعہ کے دن کی قیامت برپا ہوگی. تو جمعہ کا دن بڑا برکت والا ہے. لیکن فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے ایک ساتھ مومنٹ جمعہ والے دن فرائیڈے اس نے فرمایا کہ کوئی دعا بھی جو ہے بندہ مومن کی رد نہیں ہوئی. کوئی دعا ہو ہے جائز دعا lawful supplication is not rejected on Friday in that specific certain moment. اور وہ کون سا ٹائم ہے جس ٹائم میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا. علماء فرماتے ہیں وہ وقت جو ہے اس میں کوئی دعا بھی مانگے تو قبول ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس وقت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تو آپ بتائیں کہ جس لمحے جس وقت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی رب تعالیٰ کوئی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا. تو جس سہانی گھڑی چلتا پیدا کا چاند جس وقت میں ہمارے آقا کی ولادت ہوئی رب ذوالجلال اس میں دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائے. اس لیے ہمیں یہ ولادت کی خوشیاں کرنی ہے اور اس وقت تک کہ جس وقت میں ہمارے آقا کی ولادت ہوئی علماء نے بیان فرمایا اور انہیں اس وقت جو بھی جائز دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا. تو یہ خوشیاں جو ہم منانے بیٹھے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب شروع سے بیٹھے ہیں نا تلاوت ہوئی نہ خانی ہوئی اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے جو کہ حقیقت میں ذکر خدا ہی ہے کیونکہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہی ہے. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا اور جو کوئی آقا کریم کا ذکر کرے تو وہ حقیقت میں اپنے رب کا ہی ذکر کر رہا ہے. تو یہ ذکر کر رہے ہیں اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر
کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، ان کے صدقے سے دین دیا، تیرا شکر ہے۔ تو یہ انداز رب کو بڑا پسند ہے۔ نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں اور کتابوں میں تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مذکور ہے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ جعل من اصحابہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے صحابہ کرام کے حلقہ کی طرف تھے، جہاں صحابہ کرام سے بیٹھے ہوئے، اور روایت میں مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام اس مسجد میں بیٹھ کر حلقہ بنا کر اکٹھے بیٹھ کر کچھ کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ ما اجلسکم، why you are sitting here؟ کس نے تمہیں یہاں بٹھایا؟ What are you doing؟ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ، یا رسول اللہ ہم بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک روایت میں نذکر اللہ، رب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، اس بات پر کہ رب نے ہمیں دین کی طرف ہدایت کی ہے، اور رب نے آپ کی صورت میں ہم پر انعام فرمایا، آپ جیسے محبوب عطا کیا ہے، اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذلک، اے میرے صحابہ قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو اور یہی کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ ما جلسنا الا بذلک، یا رسول اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم یہی کام کر رہے تھے جو ہم نے عرض کیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ لم استخلف لکم تہمۃ لکم، میں نے کسی تہمت کی وجہ سے، شک کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ بکم الملائکہ، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ اے میرے صحابہ قسم میں نے شک کی وجہ سے نہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا جو عمل تم کر رہے ہو یہ کتنا بڑا ہے۔ تم زمین پر بیٹھ کر مجلس سجا کر محفل سجا کر یہ عمل کر رہے ہو، تمہارے اس عمل پر رب تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس پر رب فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میں ان پر کرم کیا، ان کو اپنا محبوب عطا کیا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، تو یہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے شکرانے میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ رب اس کو فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے، اور اپنے بندوں پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم کہتے ہیں یہ عید میلاد النبی، اتنی بڑی عید ہے، یہ تو عیدوں کی عید ہے کہ ہر عید اسی عید کے صدقے سے عطا ہوئی۔ بعض بات شیطان یہ بھی وسوسے دلاتا ہے کہ یہ عید جو ہے تو عید الفطر ہوتی ہے یا عید الاضحیٰ ہوتی ہے، so therefrom it has come why it is called Eid Milad al-Nabi. There are just two Eid in Islam, two Eids, Eid al-Fitr or Eid al-Adha. So this is completely wrong and ignorance. جہالت ہے، اسلام میں دو عیدیں نہیں ہیں۔ اسلام نے تو فرمایا کہ یوم الجمعہ کی عید المومن، سبحان اللہ، کہ جمعہ فرائیڈے is an Eid for مومن for believer، عید کا دن ہے، جمعہ کا دن مومن کے لیے۔ تو ایک سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52 Fridays in 1 year، 52 عیدیں تو یہ بن جاتی ہیں۔ If someone he is claiming, he is saying just 2 Eids in Islam, so it means he is ignorant. He does not know the deen. He does not know the hadith mubarakat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے said کہ جمعہ جو ہے فرائیڈے is Eid for believers، مومنین کے لیے عید ہے، اور یوم عاشور اس کو عید کہا گیا ہے، ایام تشریق وہ بھی عید کو عید کہا گیا ہے، یوم عرفہ اس کو بھی عید کہا گیا ہے۔ تو ان اسلام there are many Eids, not just 2 Eids۔ تو اسی طرح یہ بھی عید ہے، اور سے ساری عیدوں سے بڑی عید ہے۔ اور لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ عید کیوں کہتے ہیں؟ تو عید کیوں کہتے ہیں؟ امام محمد
मालिकी अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि लोगों ये दिन इतना बड़ा है, हम ईद इसलिए कहते हैं, हम चाहते तो ये हैं नहनु ला नरा तस्मीयतहु बिल ईद लिअन्नहु अकबर मिन अल ईद। हम इसे ईद नहीं कहना चाहते क्योंकि ये ईद से भी बड़ा दिन है। मजबूरी ये है कि हमारे पास और कोई लफ्ज नहीं है, कि काश और कोई लफ्ज होता तो हम कौन लफ्ज बोलते, हम ईद कभी ना कहते, क्योंकि इस दिन के लिए ईद एक स्मॉल वर्ड है, लेकिन हम मजबूर हैं, वी डोंट हैव अदर वर्ड्स कि हम वो कहें कि ये ईद नहीं पुराना दिन है, तो इसलिए मजबूरी की वजह से हम ईद कह देते हैं और फिर हम इसका नाम लेते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी, खुशी का दिन और बहुत बड़ी खुशी का दिन, आके हुरैम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। तो मजबूरी की वजह से हम इसको ईद का नाम देते हैं। अगर लुगत में कोई और बड़ा लफ्ज होता तो हम वो लफ्ज बोलते, हम ईद ना कहते, तो ये हम मजबूर होकर ईद कह देते हैं कि ये ईद मिलादुन नबी है, हुजूर इस्लाम की विलादत का दिन। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी हस्ती कि जिनके सदके से हमारे अजाब टले हुए, जिनके सदके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर नेमत अता की है, जिनके सदके से अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमतें फरमा रहा है। हुजूर इस्लाम की इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत और कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? हमारे आका तो अपनों के लिए भी, मोमिनीन के लिए भी, काफिरों के लिए भी रहमत है, यहाँ तक कि आपकी रहमत का हिस्सा शैतान को भी मिला। शैतान नहीं को भी आते कुरैन की रहमत का हिस्सा मिला है। शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि शैतान जब से since he was rejected and he was thrown on the earth, उस दिन से every day there was an angel and this was his duty to punch him, to punch the devil। और उस पंच के बाद for 24 hours उस शैतान का चेहरा जर्द रहता था और उसे तकलीफ होती थी, हर रोज उस पर मुक्का पड़ता था, फरिश्ता मारता था। लेकिन जब हमारे आका की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान का वो पंच, वो मुक्का माफ कर दिया कि उसको भी, शैतान को भी रहमत से हिस्सा मिला है, शैतान नहीं को भी। तो कितनी बड़ी रहमत है। और रब का हुक्म है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, क्या महबूब इनसे कह दीजिए कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले, यही मौका है कि खूब खुशियां करो। फलयफ़रहू, अब फलयफ़रहू यानी बहुत खुशी करो, छोटी मोटी नहीं। फरहत इसका माना बहुत खुशी करना, इंतहा की खुशी करना। वैसे ये रब को पसंद नहीं है, फरहत जो है ये रब को पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, कुरान में रब फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुशियां करने वालों को पसंद ही नहीं करता। रब पसंद ही नहीं करता जो बहुत खुशियां करते हैं। लेकिन इस मुकाम पर रब फरमाया फलयफ़रहू, ये हुक्म है, अमर है कि चाहिए वो खुशी करें, उनको चाहिए कि वो खूब खुशी करें और छोटी मोटी नहीं, खूब खुशी करें, बढ़ चढ़कर खुशियां मनाएं। और जब इंतहा की खुशी की जाए, बहुत खुशी की जाए, तो उसे जश्न कहा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी, यानी सरकार की विलादत का हम जश्न मना रहे हैं, यानी हम आला दर्जे की खुशी कर रहे हैं, छोटी खुशी नहीं। कोई छोटी चीज मिले तो छोटी खुशी होती है, कोई छोटी नेमत मिले तो छोटी खुशी है, आम नेमत मिले तो आम खुशी है, आम रहमत मिले तो आम खुशी है। और ये तो खास रहमत है, वो रहमत जिसके सदके हर रहमत नसीब हुई, तो उनकी आमद पर फलयफ़रहू, हमें बढ़कर तो बहुत खुशियां करनी है। और हुजूर इस्लाम की आपकी जाहिरी हयात की रहे अपरेंट लाइफ व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrated from Makkah to Medina al-Munawwarah, at that time the people of Medina they celebrated that day, उस दिन को मनाया। और आपने सुना होगा बनु नज्जार की बच्चियां जो है वो कसीदा पढ़ रही थी, ताला बदु अलैहि, ताला बदु अलैहि, कितना मशहूर सीरा है ये कसीदा, ये अल्फाज वो बच्चियां गा गा कर ये कसीदा कह रही थी कि हमारे आका आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। ये बच्चियों का अंदाज था जो
السلام کی آمد پر اہل مدینہ کس قدر خوشیاں کر رہے تھے. لائبۃ الحبشۃ بغرابہم، اور روایت میں وہ اس انداز کے سے خوشی کرتے تھے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنا سپیر اپنا نیزہ زمین پر مارتا اور پھر دوسرا نوجوان اس کے سپیر کے اوپر اپنا سپیر وہ نیزہ مار کر پھر دونوں اچھلتے تھے، جھاگ لگاتے تھے اور پھر وہ نعرہ لگاتے سرکار کی آمد. اس انداز سے خوشیاں کر رہے تھے کہ سرکار آ گئے، حضور آ گئے. اہل مدینہ سرکار کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے. اور نبی پر فرض ہے اگر کوئی خلاف شرع کام ہو تو اس کو روکے، اس سے منع کرے. کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا. بلکہ اہل مدینہ کو دعائیں دی، لیکن اس انداز سے جو ہے کمال انداز سے سرکار کا استقبال کیا. تو پھر ہم کیوں نہ سرکار کی آمد کے نعرے لگائیں، ہم کیوں نہ جشن میلاد النبی منائیں. اتنے بڑے آقا رب نے ہمیں عطا کیے کہ جن کے صدقے ہمارے عذاب چلے ہوئے. اب پتہ ہے پہلی امتوں پر اجتماعی کلیکٹیو جو تھے وہ عذاب آتے تھے اور پوری امت تباہ کر دی جاتی کسی ایک گناہ کی وجہ سے. اور اگر وہ پڑھے نا کہ ایک گناہ کی وجہ سے امتیں برباد ہوئی تو وہ کلیکٹیولی وہ گناہ اس وقت پائے جا رہے ہیں. لیکن اجتماعی عذاب نہیں آ رہا. یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے کہ جن کے صدقے سے عذاب چلے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری شکل مسخ نہیں کر رہا، کہیں کوئی سیلاب پوری دنیا میں نہیں آ رہا، کہیں آگ نہیں لگ رہی، کہیں پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے یہ ہمارے آقا کی رحمت کا صدقہ ہے. ورنہ گناہ باقی ہو رہے، لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ عذاب نہیں کر رہا. بلکہ ابو جہل نے تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہا تھا کہ اگر محمد سچے تو رب پھر ہم پر پتھر برسائے. رب نے اسی وقت آیت نازل فرماتی قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میرے محبوب اس جہالت کے باپ کو کہہ دے کہ میرے ہوتے ہوئے میرا رب عذاب کیسے دے سکتا، پتھروں کی بارشیں کیسے ہو سکتی جب میرا محبوب ان میں موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اپنے محبوب سے محبت کرواتا ہے. اور حضور اسلام والسلام کا صدقہ ہے کہ جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، جو بھی نعمت ملتی ہے ان کے صدقے سے ملتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے وہ شانیں عطا کی ہیں، وہ عظمتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے وہ نبی ہیں جو دوسرے انبیاء کے بھی نبی ہیں. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کل روز قیامت ابراہیم خلیل اللہ اور عیسیٰ روح اللہ بھی میری امت میں شامل ہوں گے. انہما فی امتی یوم القیامت، کہ عیسیٰ بھی ابراہیم بھی میری امت میں شامل ہوں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کو دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے کہ مولا مجھے فاجعل من امتی احمد، اپنے احمد کا امتی بنا لے. اتنے بڑے نبی کہ انبیاء بھی چاہتے تھے کہ ان کی امت میں ہوں، دعائیں کرتے رہے. رب ذوالجلال نے ہمیں دل مانگے ان کی امت میں پیدا فرما دیا. اتنا رب کا کرم ہے. اور دیکھیں کل روز قیامت ہمارے آتے ہی تو ہوں گے. کون ہوگا، کیسی شانیں ہیں دنیا میں بھی ان کی، آخرت میں بھی ان کی شانیں، اور اسی شان عظمت کا اظہار ہوگا کل روز قیامت بھی. جو جن لوگوں کو آج سمجھ نہیں آتی آقا کونین کے مرتبے کی، کل روز قیامت کو دیکھ لیں گے جب سارے انبیاء ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، سارے مسلمان بھی ہوں گے، سارے کفار بھی ہوں گے. اس وقت جب سارے اکٹھے ہوں گے روز محشر میں اور پھر ایک دوسرے کو کہیں گے اتنی تکلیف میں ہیں، جو پسینہ ہے سویٹ وہ اس کی لگامیں ہوں گی، یعنی یہاں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے پسینے میں. اور اس وقت کہیں گے آج کیا کریں، کدھر جائیں، کس کو کہیں کہ وہ رب سے سفارش کرے اور ہمارا رب ہم پر کرم فرمائے. چلے جو بھی کرنا ہے ہمیں جہنم میں بھی ڈالنا ہے، ڈالے تو صحیح، حساب کتاب تو شروع ہو. کہ ایک دوسرے کو کہیں گے کیا کریں، کدھر جائیں. پھر کوئی کہے گا چلو اپنے باپ کے پاس چلتے ہیں، ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ساری انسانیت کے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، وہ ان سے عرض کرتے ہیں سفارش کریں. سارے لوگ، ساری انسانیت وہ چلتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ابو البشر ہیں، ہم پر کرم کیجئے، رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے. وہ
کہیں گے لا اسألک اليوم نفسی نفسی، آج اپنی جان کے علاوہ کوئی فکر نہیں، میں رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ جو جلال آج رب نے آج فرمایا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا۔ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور دروازے پر جاؤ۔ لوگ چلتے ہوئے قیامت کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر عرض کریں گے کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، رب کے مقرب ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ وہ کہیں گے لا اسألک اليوم نفسی نفسی، یہاں میں بھی سوال نہیں کر سکتا، اپنی جان کی فکر ہے۔ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ لوگ چلتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے کہ اے اللہ کے خلیل، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، 40,000 انبیاء آپ کی نسل سے آئے ہیں، آپ عرض کیجئے، آپ سفارش کیجئے۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی کہیں گے لا اسألک اليوم نفسی نفسی، آج کوئی سوال نہیں کر سکتا، اپنی جان کی فکر ہے۔ اذهبوا الی غیری، لوگ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سفارش کیجئے، آپ اللہ کے، آپ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، عظیم رسول ہیں، آپ سفارش کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ اب غیر کی طرف نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں اذهبوا الی محمد، کہ جہاں آج بات سنی جائے گی، آج جو رب کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں شفاعت کا دروازہ کھول سکتے ہیں، ان کے پاس جائیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیے، وہی آج رب کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ چلتے ہوئے پھر ساری مخلوق جو ہے، سارے انسان جو ہیں، آقا کونین کی بارگاہ میں آئیں گے، ہر نبی سے سن چکے اذهبوا الی غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کی زبان پر آنا رہا ہوگا۔ ہر کسی نے کہا کسی اور کی طرف جاؤ، جب چلتے ہوئے ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو میرے آقا نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا کہیں گے آنا رہا، آنا رہا، ہاں میں ہوں نا، میں شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا، اور میں رب کی بارگاہ میں چلتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ آقا کونین ساری انسانیت کو لے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور ایسا سجدہ کریں گے کہ رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، آپ مانگیے، سر اٹھوگا، جو مانگیں گے آپ کا رب عطا کرے گا۔ شفاعت کیجیے، رب آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایسا ہوگا کہ رب ذوالجلال راضی ہو جائے گا، پھر شفاعت قبول کی جائے گی۔ آقا کونین جو مانگیں گے رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ مقام ہوگا جس کو مقام محبوب کہا جاتا ہے۔ پھر اپنے بھی غیر بھی کہیں گے کیا شان ہے، کیا ضرورت ہے، کیسے محبوب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی نہیں جا رہا تھا، یہ گئے ہیں، ایک سجدہ کیا ہے اور رب راضی ہو گیا۔ اور بادشاہ میں رب ذوالجلال میں سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے لوگ جائیں گے، اور مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں فقط کتنا سی بات ہے انتقاد بزم معاشر کا کہ تم کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، رب سب کو دکھائے گا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ اور میرے آقا معاشر کے میدان میں سارے انبیاء اپنی اپنی کرسی پر ہوں، سارے نبیوں کی کرسیاں لگی ہوں، اور ہر نبی اپنی کرسی پر چیئر پر بیٹھا ہوگا، لیکن ایک کرسی خالی ہو، وہ ہمارے آقا کی ہو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کرسی پر نہیں ہوں گے۔ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ معاشر کے میدان میں جب آپ کو تلاش کرنا ہوگا یا رسول اللہ کہاں کروں گا، کہا حوض کوثر پہ آ جانا، کہا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے تو فرمایا نظام کے پاس آ جانا، عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہا پھر پل صراط کے پاس آ جانا۔ آقا کونین ایک مقام پر نہیں ہوں گے، کبھی پل صراط پہ ہوں گے، گرنے والوں کو سنبھال رہے ہوں گے، رب سلم کی صدا لگا رہے ہوں گے۔ وہاں خیال آئے گا کوئی پیاسا نہ تڑپ رہا ہو، میرے امتی کسی کو پیاس نہ لگی ہو، وہاں سے دوڑتے ہوئے حوض کوثر پر آئیں گے، آ کر جام پلائیں گے۔ جب وہاں کھڑے ہوں گے پھر خیال آئے گا میرا کوئی امتی میزان پر پریشان نہ ہو، اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی،
کو پریشان ہوگا وہاں سے دوڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظامی عمل پر آئیں گے، وہاں آ کر اپنے غلاموں کی دستگیری کریں گے۔ آقا انہیں پورے معاشر میں کبھی نظام پہ، کبھی پل صراط پہ، کبھی جو ہے وہ حوض کوثر پہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ پریشانی کے عالم میں میرا کوئی امتی پریشان نہ ہو، پریشانی کے عالم میں نہ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس انداز سے دوڑ رہے ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا بابا وہی حال آپ کا ہوگا۔ جس طرح ماں کی اپنا بچھڑا ہوا بچہ تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے، فرماتے ہیں یہی حال ہمارے آقا کا ہوگا کہ کبھی امتیوں کو ادھر تلاش کر رہے ہیں، کبھی ادھر تلاش کر رہے ہیں، کبھی پل صراط پر جا کر رب سلیم کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ رب جلال نے اتنے اعلیٰ نبی عطا کیے ہیں، اتنے بالا نبی عطا کیے ہیں، تو ہمیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ رب جلال نے اتنا کرم کیا ہے، ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے کہ سارے انبیاء کی بارگاہ میں مخلوق جائے گی لیکن وہ سفارش نہیں کریں گے، پھر آقا کونین کی بارگاہ میں آئیں گے اور ہمارے یہاں کا شفاعت کا دروازہ کھولے۔ اور اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی آئے یہ بے خبری کہ خلق تیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ہمارے آقا کے لیے کہاں سے کہاں تک خلق پھری، یہ سب پر واضح ہو جائے کہ محبوب کتنی شان والے ہیں۔ اور قیامت والے دن کیا کیفیت ہو؟ امام اہل سنت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آپ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، خاک افتادو ان کی آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف پھر انہیں اسیاں طرف بجلی گراتے جائیں گے۔ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کے میدان میں آئیں گے تو بڑے بڑے گناہوں کے ڈھیر ہوں گے، ان پر بجلی گراتے جائیں گے، کیوں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور جب ہمارے جرم چھپ جائیں گے پھر امام اہل سنت کہتے ہیں پھر فکر کیا رہے گی، پھر پل صراط میں گزرنا کیوں مشکل ہوگا؟ ہمارے آقا تو رب سلم کی صدا لگا رہے ہوں گے، جرم معاف ہو چکے ہوں گے، تو پھر ڈر کے نہیں کہتے پائے ہوگا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر بج لاتے جائیں گے۔ تو پھر پل صراط پر کیا فکر رہے گی جب آقا کھڑے اور کہنے رب سلم کہ مولا میرے امتی کو سلامت رکھنا، یہ دفاع گزر جائے، یہ گرے نہیں مولا اس کو سلامت رکھنا۔ اب ہمارے آقا فرمائے رب سلم اس کو سلامت رکھنا، تو پھر فکر کس بات کی ہے؟ پھر پریشانی میں نہیں گزریں گے، پائے کو اوپر پھر امام اہل سنت کہتے ہیں پھر تو جھومتے گزریں گے، جھومتے گزرتے جائیں گے، جھوم کر، کیونکہ رب سلم ہے صدائے محمد، یہاں پہ کونین جو ہے وہ رب سلم کہہ رہے ہیں مولا سلامت رکھنا، مولا سلامت رکھنا۔ جب تمہیں اعلیٰ نبی اللہ نے ہم کو عطا کیے تو پھر کیوں نہ کہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کل ایک گراتے جائیں گے۔ مرحبا 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 چار کتابوں میں حدیث ہے، حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں، اور ہم چونکہ وہ اپنی قسمت پر رشک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، اس محبوب کو امتی بنایا۔ جب معاشرے میں سلسلہ چل رہا ہوگا نا حساب و کتاب کا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک بندے کو لایا جائے گا، ایک مقام پر کھڑا دیا جائے،
اور اس سے فرشتہ سوال کرے گا بتا کیا کیا تو نے یہ بھی کیا تو نے یہ بھی کیا تو نے یہ بھی کیا. اب وہ ایکسپٹ کرے گا ہاں میں نے یہ بھی گناہ کیا یہ بھی کیا. ساری انسان سب کے سامنے 2-4 بندوں کے سامنے ہمارا عیب کھل جائے نا تو ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے. کسی کے سامنے ہمارا عیب جو ہے وہ اوپن ہو جائے تو ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے صرف 2-4 بندوں کو. تو جہاں ساری انسانیت ہو تو سارے لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا کھڑا کر کے کہا جائے گا کیا 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 بتا یہ بھی کیا یہ بھی کیا تو مانے گا سارے لوگ سنیں گے. اب سارے نبیوں کے امتی آ رہے ہیں. اب چلتے چلتے پھر امت محمدیہ کی باری آئے گی. ہاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو جب اس مقام پر کھڑا کیا جائے گا اب جب کھڑا کیا جائے گا تو اس کا حساب لینا شروع کرے گا. ابھی شروع کرنے لگے گا کہ تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا. شروع کرنے سے پہلے رب کی طرف سے حکم آئے گا اے فرشتے اس کے اوپر کپڑا ڈال اور اندر حساب لے. اس کو سارے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا کہ اگر یہ رسوا ہوا تو میرے محبوب کے دل پر گرا گزرے گا میرے محبوب کو پریشانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پریشان نہیں کرنا چاہتے. اس کا حساب رب فرمائے گا کپڑا ڈال اندر لے. یہ کرم ہے رب کی سنت پر محبوب علیہ السلام کے صدقے سے. تو ہم اپنی قسمت پر جتنا لشکر کم نہیں ایک ایسے نبی کے ہم امتی ہیں اتنا رب کرم فرمائے اور رب کرم فرما رہا کیا کچھ نہیں رب نے عطا کیا ان کے صدقے سے. پھر ان قیامت پر ہمیں کیسی خوشیاں کرنی چاہیے. اور جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا برتھ ڈے مناتے ہیں جاتے ہیں آپ کو اگر انوائٹ کیا جائے تو آپ گفٹ بھی لے کے جاتے ہیں. وہاں کی برتھ ڈے اس کو گفٹ دینا. تو آج ہمارے آقا کی برتھ ڈے منا رہے ہیں تو کیا گفٹ لے کے آئے ہیں کیا گفٹ دیں گے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ہم کی بال و سواب یہ چیزیں دے نہیں سکتے. یہ تو انہیں کا صدقہ ملا ہوا ہے. ان کو کوئی کہے کہ میں اتنا مال دوں گا ان کو پیش کرتا ہوں ان کے صدقے سب کچھ ملا ہوا ہے. کرم دیتے انہیں کے صدقے ملا ہے ان کو پیش کرنا ہے. لیکن آج ہم کیا گفٹ دیں گے یہ سوچ کر ہم آئے کہ ہم میلاد النبی کی محفل میں جائے ہیں کسی کے برتھ ڈے میں جائے ہم خالی آپ نہیں جاتے. لوگ پسند نہیں کرتے کہ آگے منہ اٹھا کے کچھ نہیں لے کے آیا. اور یہ تو سرکار کا میلاد ہے. سرکار کے میلاد کی خوشی میں ہم یہ محفل کیا دیں گے. تو آج اپنے اور ان کی بارگاہ میں ہمیں کوئی سلیقے یہ چیزیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود کا تو آئے گی صلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں. یہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. The coolness of the eyes of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is in the namaz. نماز میں ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اولاد اچھے کام کرتی ہے نا میرے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ یہ بھی اچھا کام کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو. میرے آقا فرمانے نماز ادا کرو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. تو آج کی رات یہی تحفہ جو تحفہ رب الجلال نے معراج کی رات اپنے محبوب کو عطا کیا تھا یہی تحفہ ہم نیت کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم نمازی بن جائیں. اگر پہلے 2 3 4 پڑھتے تھے آج کے بعد انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت ادا کریں. الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا پیغام کہ مسلمان آؤ نمازی بن جائیں اور نماز ایسے ادا کرو جیسے ہمارے آقا ادا کرتے. یہ اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم یور پریئرز جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور نماز سے پہلے purification is compulsory. It's condition for namaz. Without purifying yourself, your place, you can't offer your namaz. تو جب اپنے کو پاک کرنا شرط ہے پھر غسل بھی سیکھنا ہو. پاک کرنے کا طریقہ اور غسل بھی جو بالغ ہیں تو ان پر لازم ہے غسل بھی سیکھیں. اگر پراپر طریقے سے you don't perform غسل according to Sharia, so تو believe me, you remain unpure. بھلے کتنی بھی ایج ہو جائے کتنا بھی بڑا ہو جائے صحیح طریقے سے غسل نہیں کرتا وہ ناپاک ہی رہ جائے. الحمدللہ یہی چیزیں دعوت اسلامی سکھاتے ہیں
جاؤ سنت کے مطابق وضو سیکھو، سنت کے مطابق غسل سیکھو، سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھو، قرآن سے ہی پڑھنا سیکھو۔ دعوت اسلامی یہی دعوت دے رہی ہے، یہی فکر دے رہی ہے کہ آج مسلمان اس پلیٹ فارم پر الحمدللہ اسی مقصد کے پیش نظر دعوت اسلامی نے یہ سینٹر بھی بنایا ہے۔ تو جو آپ اس کے سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں جہاں آیا کریں، اور اسی طرح ہمارا ہفتہ وار جو ویکلی گیدرنگ ہے وہ ویکلی 3 میں ہوتی ہے، فیضان الدین ویکلی 3 مارچ اسٹریٹ پہ 8 o'clock ایوری تھرسڈے، اس میں شرکت کریں، پارٹیسپیٹ کریں۔ اور آج آپ نے انشاءاللہ پرزواللہ جو پوری رات کی محفل ہوگی، محفل بلاد مصطفیٰ، صبح فجر کا اس وقت تک یعنی کلام پڑھے جائیں گے، ولود پڑھا جائے گا، جب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے، وہاں جائیں گے، شرکت کریں گے، تو یہ ہمیں اپرچونٹی ملے گی۔ جیسے ہم نے سنا نا، اس وقت میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسپٹ ہز سپلیکیشن۔ تو اگر کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، یہ ایسی بات آپ کے ذہن میں ہے، دعا ہے، تو آپ یہ اس محفل کو اٹینڈ کریں۔ جب ولود پڑھا جائے گا، ٹائم ول بی اناؤنسڈ کہ یہ ٹائم ہے ولادت کا، اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہو کے دعائیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔